اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 گزشتہ درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ایک قافلہ آیا کنویں سے اٹھایا اور پھر اس قافلہ نے بیچ دیا عزیز مصر کے پاس، مصر کے بادشاہ کے پاس بیچ دیا، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کو حفاظت سے رکھو، یا تو یہ کچھ فائدہ دے گا تو اس لیے اس کو صحیح سے رکھو۔ تو اس کے بعد پھر بیچ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے۔ اب مصر میں جا کر کے کیا ہوا وہ سنیے۔ اس عورت نے، یعنی عورت سے مراد وہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، یعنی روم کے اندر لے گیا، اور روم کے اندر لے جانے کے بعد کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لائے، یعنی قالت حیت لک، آؤ تم اپنا کام پورا کر لو، یعنی میری خواہشات پوری کر لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربی، تو لولا ان رأى برہان ربی کا تعلق ما قبل سے ہے۔ کیا ہے ما قبل میں؟ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، تو کہتے ہیں کہ وَهَمَّ بِهَا سے نہیں بلکہ ان کا جواب محذوف ہے، حذف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن حکم باقی ہے۔ کیا ہے، کون چیز ہے حذف کر دیا گیا؟ لولا ان رأى برہان ربی لفعل ما ہم بی، تو یہی لفعل ما ہم بی یہی محذوف ہے جو کہ حذف کر دیا گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ میننگ پر غور کیجیے کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گزرتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب عزیز مصر نے اپنی بیوی کے پاس یوسف کو پہنچا دیا اور کہا کہ میں نے اس کو 20 درہم میں خریدا ہے، اس کو رکھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی عزیز مصر کی بیوی، فدا ہو گئی۔ اب جو ہے اس کو روم کے اندر یعنی 7 کوٹھریوں کے اندر انہوں نے چاہا کہ ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرے۔ تو جب اس طریقے سے روم کے اندر لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ وہ بھی ایک انسان تھے، کوئی اللہ کا فرشتہ تو تھا نہیں کہ اللہ ہمیشہ، تو جیسے ہی ان کو اندر سے اندر لے گئے اور انہوں نے قالت حیت لک کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تھوڑا سا زلیخا کی طرف مائل ہو گیا۔ یہی کہا، مائل ہونا چاہا، لیکن اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل آ گئی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام باز رہے، اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گزرتے۔ یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہی ہے۔ جن لوگوں نے اسے لولا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیا کہ لولا ان رأى برہان ربی،
کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا تھا، ان مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا۔ عربی کا ایک اسلوب ہوتا ہے، طور طریقہ ہوتا ہے۔ عربی ایک ایسا ورڈ ہے جو زبر ہے تب بھی معنی الگ ہو جائے گا، زیر ہے تب بھی معنی الگ ہو جائے گا، پیش ہے تب بھی معنی الگ ہو جائے گا، اور اگر حرف اگر آپ الگ کریں گے تب بھی معنی الگ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ہے بڑی کاف سے قلبن، ایک ہے چھوٹی کاف سے قلبن۔ جانتے ہیں کتنا معنی ڈفرینس ہو گیا؟ آسمان و زمین کا معنی ڈفرینس ہو گیا۔ قلبن بڑے کاف سے اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور چھوٹی کاف سے قلبن اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ کتنا ڈفرینس ہوا؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کو ہم نے جیسے اتارا ایسے ہی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اب جو لوگ مخرج نہیں جانتے ہیں، ادھر کا ادھر پڑھ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہے گا کہ اللہ مجھ کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص مخرج سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی معنی کا آسمان و زمین کا ڈفرینس ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے، اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ قصد تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا، لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا بلکہ عزیز مصر کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کی یہ دباؤ کی، وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ جائے۔ دوسرے یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں، نافرمانی کے خلاف نہیں، عزت کے خلاف نہیں، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے۔ یعنی ایک ہے گناہ کا ارادہ کرنا، گناہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور ایک ہے گناہ کا ارادہ کر کے عمل نہ کرنا۔ تو یہی چیز ہے۔ یہ فتح القدیر ایک عربی کتاب ہے جس میں پڑھائی جائے لکھا ہے، مگر محققین اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اپنے رب کی دلیل نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان، رب کی دلیل دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ البتہ قصد نہ کرنے کی یہ معنی نہیں کہ نفس میں ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی، نفس میں خواہش اور متحرک ہی پیدا نہیں ہوئی۔ ہیجان اور تحریک پیدا ہو جانا الگ بات ہے، اور قصد کر لینا الگ بات ہے۔ ایک ہے دل کے اندر خواہشات پیدا ہونا، خواہشات ہوتی ہیں اور حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اور ایک قصد کر لینا، ارادہ کر لینا کسی بات کا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہ ہو، یعنی خواہشات اور متحرک یا حرکت پیدا نہ ہو، تو ایسے شخص کا گناہ سے بچ جانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو تب ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک پیدا ہو، نفسانی خواہشات کا دل کے اندر نفسانی خواہشات ہو اور دل کے اندر حرکت بھی ہو، تو ایسے وقت میں پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناہ سے بچ جائے، یہی کمال کی بات ہے، یہی کمال کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ نہیں تو جس طریقے سے زلیخا حضرت یوسف کو روم کے اندر لے گئے تو وہ چاہتے تو کر گزرتے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اور اللہ کی دلیل انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، دیکھتے یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ تو یہاں پہلی تفسیر کی بنا پر لولا کا جواب محذوف ہے، لفعل ما ہم بھی، یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے، رب کی دلیل نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی، کیا دلیل تھی، کیا دیکھ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی۔ کیا دیکھا تھا دلیل؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے داعیے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی ایسی چیز دکھائی اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو کہ دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے نفس سے خواہشات کو دبانے اور رد کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھا کر، دلیل دکھا کر برائی یا اس کے ارادے سے بچا لیا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام بھی کیا، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا آگے انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور